اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل چیپٹر نمبر 17 آیت نمبر 99-100۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ ان کے مانند وہ دوبارہ پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس پر بھی ظالم لوگ بے انکار کیے نہ رہے۔ کہو اگر تم لوگ میرے رب کے رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس صورت میں تم خرچ ہونے کے اندیشے سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔ اس قرآن کے آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مشرکین دوبارہ زندہ ہونے پر انکار کرتے تھے، یعنی خاص کر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مکہ کے مشرکین تھے، اور بہت سے لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کو انکار کرتے تھے، اور ان کا انکار کرنے کی وجہ یہ تھی، اور وہ یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ جب انسان مٹی میں مل جائے گا تو بتاؤ کہ اللہ اس کو کیسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہاں پر اللہ فرماتا ہے، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ اللہ دلیل کے طور پر بتاتا ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ تمہارے سامنے جو آسمان ہے اور جو زمین میں تم چلتے ہو، یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بڑھ کے بھی پیدا کیا ہے، بہت سے جیسا 7 آسمان 7 زمین وہ تو انسان دیکھ نہیں سکتا، مگر مکہ کے جو مشرکین ہیں وہ تو جو دیکھتے ہیں، اس زمانے میں جو دکھتا تھا، جسے نیکڈ آئی سے جو دکھائی دیتا تھا آسمان اور زمین، اللہ اسی کو دلیل کے طور پر بتاتا ہے کہ جو تمہارے سامنے دکھائی دیتا ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے؟ اور خود تمہارے اندر تم دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کو خود بھی جو پہلی مرتبہ پیدا کرا وہی تمہیں پھر سے دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوسری مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ اللہ کو تو کوئی مشکل کی بات نہیں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور اگر وہ دوبارہ پیدا کرے گا تو کوئی ایک عقلی دلیل، ایک لاجک یا علمی دلیل، یعنی ایک نالجبل ایک ڈیفنس بھی آپ پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ انسان کو ماننا ہی چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے مرتبہ پیدا کیا تو وہ قادر ہے کہ دوسری مرتبہ پیدا کرے۔ کوئی بھی عقل اور کوئی بھی دلیل یہاں پر کام نہیں آئے گی۔ اللہ یہی فرماتا ہے کہ قادر ہے کہ ان کے مانند دوبارہ پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کی ہے، یعنی ہر چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کا ایک مقرر ہے، اس کے بعد اس کو فنا ہونا ہے۔ جیسا آسمان اور زمین کے اللہ نے دلیل دی کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، جیسا حدیث میں آتا ہے اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ قیامت آئے گا اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے انسان کو بھی ختم ہونا ہے۔ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ خدا کو مانے چاہے وہ خدا کو نہ مانے، یا خدا کے ساتھ وہ شرک کرے کسی کی، اس کو تو ایک دن مرنا ہے۔ بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ہے جو ساری کائنات کو ختم کر کے جو جنت اور جہنم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیدا کرے گا، اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری انسان کو ختم کر کے ساری کے ساری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو ختم کر کے پھر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو پیدا کرے گا، اور پھر وہاں پر سوال و جوابات کرے گا، پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ اس کے سارے کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انڈر میں ہیں اور اس کے قادر ہے، اس کے اندر وہ طاقت ہے، وہ کر سکتا ہے۔ بٹ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں پھر بھی نہیں ماننے والے۔ جو لوگ آلریڈی مینٹلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں کوئی چیز کا انکار کرنا، ان کے سامنے آپ پوری کا پورا قرآن بھی رکھ دیں گے تو وہ انکار کر دیں گے، کیونکہ وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں کہ بھائی مجھے انکار کرنا ہے اس چیز کا۔ حالانکہ ایک انسان اگر سوچے، ٹھنڈے دماغ سے سوچے، تو بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو خالق، جو کریٹر ہمیں پیدا کرا ہے، تو اس کے واسطے کوئی مشکل اور تکلیف کی بات نہیں ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کرے اور ایسی دنیا پھر سے پیدا کرے یا جنت جہنم بنائے۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ کہو اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے
تو اس صورت میں تم خرچ ہونے کے اندیشے سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔ یعنی انسان ایک اتنا کنجوس اور تنگ دل ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر اللہ کے جو خزانے ہیں، جو کہ کبھی ختم ہونے والے خزانے ہیں، یہ آپ کے خزانے کی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کرا کہ جن کے پاس کچھ پیسہ ہے، کچھ زیورات ہیں، کچھ پراپرٹی ہے، نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے خزانے یعنی پوری کی پوری کائنات اللہ کی ہے۔ اللہ کے خزانے، سب کچھ کے خزانے کا مالک بھی انسان کو بنا دیا جائے نا، تبھی بھی وہ جو ہے ہاتھ روک دے گا، یعنی غریبوں کو جو ہے دینے سے ہاتھ روک دے گا، اور وہ چاہے گا کہ اس پورا کنٹرول اس کے ہو، اور اس میں بھی وہ بچانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ انسان جو ہے تنگ دل ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ جو انسان بڑا تنگ دل ہے کہ اللہ کے خزانے کی بھی جو ہے ذمہ داری اس کو دے کے کہیں کہ یہ غریبوں کو دے دو، یا جو ہے جن کو پہنچا دو، تو وہ نہیں پہنچ جائے گا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اور ایک دلیل یہاں پر یہ پیش کرتا ہے کہ جو مکہ کے مشرکین تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی یہ جو پیغمبر آئے تھے، یہ رسول جو آئے تھے، یہ تو مطلب بہت غریب ہیں، مطلب جو ہے ایسا نہیں کہ بہت بڑے جو ہے مالدار شخص ہیں، یا ہم جیسے مالداروں کے پاس جو ہے یہ چیز کیوں نہیں آئی، یہ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر رسالت آئی۔ بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی ہم جو سلیکٹ کرتے ہیں یہاں پر جو ہے بہترین انسان کو، ایسا نہیں کہ بھائی کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے پاس بہت زیادہ مال کے دیا ہے تو ضروری نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کو پیغمبر بنائے، یہ اللہ کی جو ہے سنت میں سے نہیں ہے۔ بٹ انسان چاہتا ہے کہ جو مال جیسا میں جمع کے رکھا ہوں، اگر سمجھو کہ اگر یہ پیغمبری بھی مل جاتی، رسالت بھی مل جاتی، تو یہ میرے لیے ایک بہت اچھی بات ہوتی۔ بٹ اللہ فرماتا ہے انڈائریکٹلی اس قرآن کی آیت میں کہ جیسے تم مال کو جمع کر کے رکھتے ہو، لوگوں کو نہیں دیکھتے ہو، اگر تمہیں پیغمبر سلیکٹ کیا جائے تو تم بھی جو ہے یہ کام نہیں کرو گے، اور اس کو بھی سمٹ کے اپنے پاس جو ہے تنگ دل ہو کے رکھ لو گے، کیونکہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بنایا ہے پیغمبر، کیونکہ اللہ نے سلیکٹ کیا ہے پوری دنیا میں، پوری کائنات کے اندر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک شخص نہیں ہے جو کہ پیغمبر بننے کے قابل اس وقت۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہے رسول بنایا، اور جو ہے پوری جو ہے کائنات کے لیے، اور جتنے بھی جو ہے انسان اور جنات ہیں ان کے لیے پیغمبر بنایا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، چیپٹر نمبر 17، آیت نمبر 99-100۔ السلام علیکم۔